حامدا و مسلیا و مسلما اما بعد. محترم سامعین کرام اور معزز ساتھیوں، دور حاضر کے اندر طرح طرح کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں. جدید مسائل اس طریقے کے کہ جن کا کوئی شریعت سے واسطہ اور تعلق نہیں ہوتا، اور جب وہ مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں تو ذہن متوشوش ہو جاتا ہے اور ایک کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کیا شریعت یہی بیان کرتی ہے، حدیث اور قرآن کے اندر یہی ہے، اور فقہ حنفی بھی یہی بتلاتا ہے. اسی طریقے سے بریلوی حضرات ایک مسئلہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے تعلق سے بیان کرتے ہیں اور اس کا غلط معنی لے کر کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اگر انگلی پر نجاست لگ جائے تو اس کو چاٹ کر پاک کیا جا سکتا ہے. تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اگر نجاست لگ جائے انگلی میں تو منہ سے چاٹ لو تو انگلی پاک ہو جائے. ان صاحب نے کہا ہے کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ انگلی پر نجاست لگ جائے تو اس کو چاٹ کر پاک کیا جا سکتا ہے. تو آپ حضرات فقہ حنفی کیا کہتا ہے اس کو دیکھیے. بدائے ثنائے اٹھائیے، مکتبہ دار الفکر جلد نمبر 1 صفحہ 83 کے اندر یہی مسئلہ بعینہ ہی انہی الفاظ میں لکھا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ انگلی پر نجاست لگ جائے تو اس کو چاٹ کر پاک کیا جا سکتا ہے. اس سے بھی آگے بڑھیے تو فقہ حنفی کی ایک معتبر کتاب جس کو فتاوی شامی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے اندر بھی علامہ شامی نے بعینہ ہی انہی الفاظ میں یہ مسئلہ نقل کیا ہے. علامہ شامی جلد نمبر 1 صفحہ 309 پر بیان کرتے ہیں کہ اگر انگلی پر نجاست لگ جائے تو اس کو چاٹ کر پاک کیا جا سکتا ہے. اسی طرح فتاوی عالمگیریہ کے اندر بھی یہی مسئلہ لکھا ہے. تو اگر میں یہ حضرات کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں تو اس کے اندر حضرت تھانوی ہی مخصوص کیوں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے ساتھ اس مسئلے کو خاص کرتے ہیں؟ کیوں یہ بدائے ثنائے کے بارے میں نہیں کہتے؟ کیوں یہ علامہ شامی کو کافر نہیں کہتے؟ کیوں فتاوی عالمگیریہ کے مصنف پر یہ الزام نہیں لگاتے ہیں؟ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر دیکھیے، خود ان کے امام احمد رضا جن کو یہ اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں، وہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 4 صفحہ 466 کے اندر یہی مسئلہ بعینہ ہی انہی الفاظ کے اندر نقل کرتے ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر انگلی پر نجاست لگ جائے تو اس کو چاٹ کر پاک کیا جا سکتا ہے. ارے اگر کفر کا فتویٰ لگانا ہے تو حضرت تھانوی الگ کی بات، حضرت شامی علامہ شامی الگ کی بات ہے. آپ تو سب سے پہلے اپنے امام احمد رضا پر کفر کا فتویٰ لگائیے کہ حضرت نے یہ مسئلہ کیوں بیان کیا ہے. لیکن نہیں، یہ اپنی نفرت میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ حضرت تھانوی اور مسلک اہل سنت والجماعت یعنی علماء دیوبند ہی ان کو نظر آتے ہیں. ہر جگہ علماء دیوبند کے اندر ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں میرے بھائی، اگر آپ کو مسائل کی تحقیق کرنی ہے، ان کی تفتیش کرنی ہے، تو پھر اپنی آنکھوں سے تعصبات کا پردہ ہٹائیے. اپنی آنکھوں سے تعصبات کا پردہ ہٹا کر کے مسئلے کی تحقیق کریے کہ کیا یہ صرف حضرت تھانوی کے ساتھ خاص ہے، علماء دیوبند کے ساتھ خاص ہے، یا ہمارے احمد رضا بھی اس مسئلے کو اسی طریقے سے بعینہ ہی بیان کرتے ہیں. اگر آپ کو مسائل کی تحقیق کرنی ہے تو دوسرے مسلک کو بعد میں دیکھیے، پہلے اپنے مسلک کے اندر دیکھیے.